بائیں جانب علمی سیاسی دنیا کا نامور نام مولانا امجد خان صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان، حافظ عثمان ظہیر صاحب، صدر جمعیت اساتذہ پاکستان اور سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہلدیس لاہور شہر، عثمان راشد، میڈیا ایڈوائزر السراج اسلامک فاؤنڈیشن۔ میں چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں گا، میرے بعد میرے انتہائی معزز رفقا نہیں بلکہ میرے قائدین خطاب کریں گے، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ جس طرح ہم اخلاص کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ بھی توجہ اور محبت عطا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ میری بائیں جانب علمی سیاسی دنیا کا نامور نام مولانا امجد خان صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان، حافظ عثمان ظہیر صاحب، صدر جمعیت اساتذہ پاکستان اور سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہلدیس لاہور شہر، عثمان راشد، میڈیا ایڈوائزر السراج اسلامک فاؤنڈیشن۔ میں چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں گا، میرے بعد میرے انتہائی معزز رفقا نہیں بلکہ میرے قائدین خطاب کریں گے، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ جس طرح ہم اخلاص کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ بھی توجہ اور محبت عطا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ آج جو ملک کی صورتحال ہے، ہماری قیادت نے ان حالات سے ملک کو نکالا ہے کہ جب پوری دنیا دہشت گرد قرار دینے چلی تھی، کوئی انویسٹر پاکستان نہیں آ رہا تھا، کوئی کھلاڑی پاکستان نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی اور دنیا ہماری طرف متوجہ ہوئی، مارکہ حق ہوا، حکومت ہی نہیں ریاستی ادارے بھی ساتھ کھڑے ہوئے، افواج پاکستان ساتھ کھڑی ہوئی، پوری قوم یکجا ہوئی، اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارا مشکل خناس دشمن نامراد ہوا۔ پھر اس کے بعد دفاع حرمین کے لیے پوری دنیا میں سعودی عرب کے بعد پاکستان سب سے نمایاں ہے۔ یہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہماری قیادت کو بخشی۔ پھر پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آنے والی تھی، بلکہ آ گئی۔ پاکستان کی قیادت ریاستی، حکومتی، چیف کمانڈر اور وزیر اعظم دونوں نے اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم رول ادا کیا، اور پوری دنیا نے امن دیکھا، تحسین کی اور پاکستان کو کامیابی ملی۔ ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو امن کا ماحول ہے، یہ جو استحکام کا ماحول ہے، اس کو اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تمام قوتوں کو، تمام اداروں کو یکجا ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسے حالات میں کسی طور بھی ہمارا ملک فرقہ واریت کا، تکفیری بانٹ کا، جد و جہد کا، گروہی اختلافات کا، لسانی اختلافات کا، مزید اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان کا متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی تحسین کی جانی چاہیے۔ محرم الحرام آیا، پاکستان نے جو امن و استحکام کے لیے اقدامات اٹھائے اور خاص کر پنجاب حکومت نے جو انتظامات کیے انتہائی قابل تحسین ہیں۔ 9 محرم کو میں بھی ان علماء کرام میں شامل تھا جنہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول روم میں جا کے حفاظتی اقدامات دیکھے اور ان کی تحسین کی۔ اس کی بھی ہم تحسین کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس ماحول کو آگے بڑھنا چاہیے۔
یہیں بریک نہیں لگ جانی چاہیے۔ مزید یہ ہونا چاہیے کہ ان انتظامات کے ساتھ ساتھ پرنٹ، الیکٹرانک کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی طرف بھی ہماری حکومت کو، ریاست کو اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ جہاں یہ ذمہ داری میڈیا کی بنتی ہے، میں سمجھتا ہوں علماء کرام، پیران اعظام، قائدین مکرم، ان کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اور اگر ایسے موقع پر کوئی قائد، کوئی لیڈر گفتگو کرتا ہے، ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے، الفاظ اور جملے جچے تلے ہونے چاہیے۔ اور اگر سوال کرنے والا اینکر یا صحافی، جن کا کام یہ ہے کہ وہ حقائق عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ان کا کہیں سوال تلخ بھی ہے، اگرچہ تلخ سوالات اور ٹیڑھے سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام، پیران اعظام، قائدین مکرم، سب کو بڑی ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے۔ وہ ایک عام انسان نہیں، وہ محراب و منبر کے نمائندے ہیں، وہ کتاب و سنت کے نمائندے ہیں، وہ شریعت کے، دین کے، اسلام کے نمائندے ہیں، وہ اصول دستور کے نمائندے ہیں۔ ان کو اپنی زبان انتہائی محتاط رکھنی چاہیے۔ اور فرقہ واریت یا جتنے بھی فرقے ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی مکتب فکر ہے، اہل تشیع، جتنے بھی ہمارے احباب دوست ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہمارے فرقے اسی طرح رہیں گے، یہ مکانات، یہ گھر اسی طرح رہیں گے، لیکن جس طرح ہمسایوں کا احترام ہوتا ہے، ہمیں بھی کسی دوسرے کے گھر میں پتھر نہیں پھینکنا چاہیے، سب کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس زمین پر رہنے والے تمام انسان، ان کی ایک انسانی آدمی تقریم ہے، لیکن جس آدمی کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ انتہائی محترم ہے، انتہائی محتشم ہے، وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں، وہ بنات مکرم ہیں۔ ان کے بعد جتنے بھی ائمہ حدیث ہیں، ائمہ فقہ ہیں، ان سب کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور اگر ایک فرقے کے ہاں کسی کی تکریم تعظیم بنتی ہے تو دوسرے کو بھی قطعاً یہ حق نہیں کہ وہ کیچڑ اچھالے اور اس کی بے توقیری کرے۔ اس ذہن کو بہت آگے تک جانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ میڈیا کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں زیادہ بنتی ہے۔ جو میں نے دین سیکھا ہے، برائی کے خاتمے کے لیے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے روکنا ہے، یقیناً وہ اقتدار والا طبقہ، اختیار والا، اس کی ذمہ داری کے ہاتھ سے روکے۔ دوسرا نمبر برائی کو روکنے والے اہل زبان ہیں، اور اہل زبان اکیلے نہیں، اہل قلم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قلمی اور زبانی ذمہ داریاں ادا کریں، بہتر طریقے سے ادا کریں۔ ان کے بعد پبلک آتی ہے کہ جو اپنے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا کریں۔ اور میڈیا کی ذمہ داری، پچھلے دنوں ایک اہم واقعہ پیش آیا، میں اگر نام لوں تو معاف کیجیے گا، کہ جیو کی طرف سے جو غیر ذمہ دارانہ خاکے پبلش کیے گئے، یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بات تھی، لیکن پیمرا نے جو اس وقت ایک بروقت اقدام کیا، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید ایسے اقدامات اس طریقے سے کیے جائیں کہ میڈیا اپنے دائرے میں رہے، الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، بلکہ علماء کو، قائدین کو بھی اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ ہر شخص اپنا قانونی، اپنا دائرے کے مطابق اپنا رول ادا کرے اور کیا جانا چاہیے۔ اور پھر میڈیا میں یا کوئی بھی ادارہ ہے، اس میں شامل افراد کو چاہیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید میں یہ بات بھی کہوں گا کہ عرصہ دراز سے میرا ملک ریشہ دوانیوں کا شکار ہے اور فرقہ واریت کا بھی شکار ہے، دہشت گردی کا بھی شکار ہے۔ تو دہشت گردی کے مرتکب افراد جہاں بھی ان کا تعلق ہے،
اندرونی سازشوں کے ساتھ ہو، بیرونی سازشوں کے ساتھ ہو، ہم ان سب کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے اداروں سے کہیں گے کہ ہم جو اہل زبان ہیں، اہل علم ہیں، اہل خدمت ہیں، ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم کسی بھی دشمن کو، وہ نظریاتی دشمن ہو، وہ فکری دشمن ہو، وہ سرحدی دشمن ہو، کوئی بھی ہو، ہم قطعاً اس کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ اس کی بے کنی کے لیے جب بھی ہماری ضرورت پڑی، ہمارے جسم کی، ہمارے جسد کی، ہمارے مال کی، ہماری اولاد کی، ہمارے خون کی، انشاءاللہ ہمارے خون کا قطرہ قطرہ اسلام کے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی خدمات کو جاری رکھیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ، باتیں اور بھی ہیں، میں دیگر نہیں، اپنے معزز اور معتبر قائدین کے لیے چھوڑتا ہوں۔ میرے بعد انتہائی قابل احترام مفکر اور دانشور جناب پیر سید ہارون علی گیلانی، چیئرمین ہدیۃ الہادی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اسی طرح ان کے بعد مولانا امجد خان صاحب اور دیگر ساتھی بھی 2 منٹ اپنا اظہار کریں گے۔ جناب پیر سید ہارون علی گیلانی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب آپ کا، اور آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ جنہوں نے یہ وقت نکالا۔ ہماری یہ جو آج کی گفتگو ہے، یہ آپ کی وساطت سے عوام تک اور متعلقہ جو فورمز ہیں انشاءاللہ ان تک پہنچے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دبے لفظوں میں کچھ ڈھکے چھپے جذبات کو جو ہے ان کا اظہار کیا ہے، اور جن چیزوں کو انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کیا ہے، میں بھی اس کو کھولنے کی اس طرح سے جسارت نہیں کروں گا، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ میرا تعلق، میری نسبت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے دربار سے درگاہ سے آیا ہوں، اس سے زیادہ نشین ہوں۔ تو یہ وہ ہستی تھیں جنہوں نے گرو ارجن دیو کی درخواست پر جا کر امرتسر میں دربار صاحب، جسے آپ گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں، اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور ایک غیر مذہب کی عبادت گاہ کا سنگ بنیاد، اور اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل ایشو بھی تھا کہ اس وقت ایٹ ٹائم سکھ جو ہیں وہ معدود تھے، مغلوں کا ان پر بہت زیادہ جو ہے وہ تھا، اس کو مارا جا رہا تھا، تو غارت تھی، تو انہیں خدشہ تھا کہ ہم اگر کوئی اپنی عبادت کا بنائیں گے مرکزی تو مغل شہنشاہیت اسے قائم نہیں رہنے دے گی، لیکن چونکہ مغل شہنشاہ جو تھے وہ امیر رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے، اس لیے انہوں نے آپ سے درخواست کی اور آپ نے جا کر رکھ دیا ایک غیر مذہب کی عبادت گاہ کا سنگ بنیاد، کہ ٹھیک ہے آپ نے جس ڈھنگ سے بھی عبادت کرنی ہے آپ کریں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ ہم اپنے نظریات دوسروں کے سامنے اچھے احسن انداز میں پیش تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان پر ٹھونس نہیں سکتے ہیں، یہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جس نہج پر چلا گیا ہے اس وقت، یہاں پر نظریات پیش کرنے کی بجائے نظریات کو ٹھونسا جا رہا ہے، اور شدت پسندی کا ایک جو عنصر ہے، ایک رویہ ہے، متشدد طریقے سے ہم کسی کی نہ تو علمی بات سننے کو تیار ہیں اور نہ ہی دوسرے کے افکار کو سننے کو تیار ہیں۔ تو بہرحال میری گزارش ہوگی حکمرانوں سے کہ بہتر ہوگا کہ آپ ان چیزوں کی اسکروٹنائز کرنے کے لیے معتبر علماء کی، مشائخ کی ایک لمبی چوڑی نہیں، مختصر سی کمیٹی بنائیں جس میں ہر مکتب فکر کے نمائندے موجود ہوں، اور وہ سرکاری سطح پر ان چیزوں کا جائزہ لیا کرے۔ جو کچھ جیسے اشارہ کیا آپ نے ٹی وی چینلز پر ہونے والی
باتیں اور اینکرز کے سوالات جو کہ مجبور کر دیتے ہیں کہ جواب جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق آئے، یا پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف، چاہے وہ سیاسی فرقے ہوں تو ہمیں اس سے تو سروکار نہیں ہوگا، لیکن جو مذہبی، میں اب سیاسی فرقے کہتا ہوں، یہ جماعتیں نہیں رہیں گی اس طرح سے، کیونکہ نظریات تو رہیں نہیں، یہ تو فرقے بن چکے ہیں اس وقت۔ تو جو مذہبی جو ہمارے مکاتب فکر ہیں ان کے تب سب کو نمائندگی دی جائے اس کمیٹی میں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ پھر اپنی سفارشات پیش کر دیا کرے حکومت کو کہ جی اس حوالے سے یہ جو اس پر ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اب ہر چیز جو ہے جو سوشل میڈیا پر آتی ہے یا جو ٹی وی پر آتی ہے وہ فوری طور پر عوام اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے جب وہ چیز عوام کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور پھر ایک مکتب کے عوام جو ہیں وہ اس کو زندگی موت کا مسئلہ بناتے ہیں، دوسرے مکتب کے جو عوام ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے تو ذہن جو ہے لوگوں کے، نوجوانوں کے بالخصوص وہ مسلح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ذہن مسلح ہو جائیں تو پھر ہاتھوں کا مسلح ہونا اس میں دیر نہیں لگتی۔ تو بہتر ہے کہ ایسی چیزیں پبلسائز جیسی ہونا شروع ہوں اسی وقت اس کمیٹی کی جانب سے فوری طور پر اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے، اور وہ کمیٹی جو ہے اپنی متفقہ رائے دے کر اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا کرے۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا بھی اور ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم۔ میرے انتہائی قابل احترام پیر سید ہارون علی کنانی صاحب جو ہمیشہ مفکرانہ دانشورانہ گفتگو فرماتے ہیں، بہت شکر گزار ہوں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب نے، مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ تو اب میں گزارش کروں گا جناب مولانا محمد امجد خان صاحب جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے، وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب مولانا امجد خان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمارے انتہائی محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر اور السراج اسلامک فاؤنڈیشن کے روح رواں قبلہ حضرت ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب نے آج کے اس مختصر تقریب کے حوالے سے دعوت دی، وعدہ کیا، وعدے کی تکمیل کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ انہوں نے آج کے پروگرام کا ایجنڈا آپ کے اور ہمارے سامنے رکھا، پھر ہمارے محترم جناب پیر ہارون گیلانی صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا، میرے بعد بھی کچھ حضرات آپ سے گفتگو کریں گے۔ صحافی دنیا، یہاں پہ میڈیا کے انتہائی محترم ہمارے دوست تشریف فرما ہیں۔ پاکستان جن نازک حالات سے گزر رہا ہے، اس وقت جتنی اتحاد کی، اتفاق کی ضرورت ہے، یہ جملہ بے جا نہیں ہوگا کہ شاید اس سے قبل نہیں تھی۔ حالات دن بدن خراب کرنے کی دشمن کوشش کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ دینی جماعتوں کے بڑی محبت کے ساتھ چلنے والے کارواں کے نتیجے میں دشمن کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا کہ دشمن نے پاکستان میں رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے کی کوشش کی، اسے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے قوم کے اتحاد نے پسپا ہونے پر مجبور کیا، آخر وہ ناکام ہوا اور ابھی تک وہ زخم اپنے انڈیا چاٹنے پر مجبور ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو یونٹی ہم نے دشمن کے سامنے دکھائی تھی،
اسی یونٹی کو اب بھی دکھانے کی ضرورت ہوگی، بلکہ اس کو دوام دینے کی ضرورت ہوگی۔ محرم کے موقع پر ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش یقیناً کی گئی، لیکن بہرحال مذہبی قیادت جس نے ماضی میں اپنا بہترین رول پلے کیا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے کہ ہمارے قائدین نے ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر، جن میں جناب حضرت مولانا شاہ نورانی مرحوم، جناب علامہ ساجد میر مرحوم، جناب قاضی حسین احمد صاحب مرحوم، حضرت مولانا محمد اجمل خان مرحوم، حضرت مولانا فضل الرحمن اور ہمارے قیادت میں علامہ ساجد صاحب نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر اسی تحریک کو آگے بڑھا کر MMA کے پلیٹ فارم پر بہت اہم رول پلے کیا گیا، اور آج مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ مرکزی سطح پر یا صوبائی حکومت کی سطح پر کوئی بھی ضابطۂ اخلاق بنتا ہے، وہ ضابطۂ اخلاق ملی یکجہتی کونسل اور MMA کے ضابطۂ اخلاق کو سامنے رکھ کر بنتا ہے۔ لیکن ضابطۂ اخلاق کے بننے کے بعد اب اس کی پاسداری کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں، الحمدللہ آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اب بھی جمع ہیں، اور انشاءاللہ ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، دین کے لیے انشاءاللہ العزیز ان قوتوں کا اتحاد جاری رہے گا اور مل کر انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سے ایجنڈوں پر بات کی، سب پر تفصیل سے بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن بے اختصار سے میں 2-3 باتیں ضرور عرض کروں گا۔ دیکھیں، ملک میں فرقہ واریت کی ہوا اور اس آگ کو آگے پھیلانے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت سوشل میڈیا پر بہت کام ہو رہا ہے۔ اب اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے، جیسے پیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کچھ باتیں دبے لفظوں میں کہیں، اصل میں قیادت کا کام یہ ہوتا ہے، میڈیا کے میرے محترم دوست سوال تو یقیناً کریں گے اور شاید ان کی نیت بھی ٹھیک ہوگی، لیکن جواب دینے والی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ حالات پر نظر رکھتے ہوئے سوال کا جواب دے گا، اور اگر اس نے حالات پہ نظر نہ رکھی تو اس کا مطلب ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ایک صلاحیت لیڈر کی اور مذہبی رہنما کی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اہل بیت اعظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام کے تمام قابل احترام اور قابل عزت ہیں۔ ہم تک دین انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ ہمارے یہ فرائض میں شامل ہوگا کہ ہم اپنی گفتگو میں بھی احتیاط کریں۔ میرے میڈیا کے دوستو، آج پاکستان جس مقام پر پہنچا ہے، یعنی ایک سپر پاور امریکہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا، جس کے صدر کا کردار کسی دنیا کے کسی فرد سے ڈھکا چھپا نہیں، جس کو یہ معلوم نہیں کہ ابھی کیا بات کر رہے ہیں اور رات شام کو کیا بات کر رہے ہیں، ان حالات میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، پاکستان کو کی عزت ملی ہے، پاکستان کو وقار ملا ہے، جس پر ہمارے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے، مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپریشیٹ کیا۔ میں گواہ ہوں کہ مولانا فضل الرحمن نے ایک تاریخی جلسے میں یہ جملہ کہا مردان میں کہ جو کردار آج آپ نے ادا کیا ہے، ہم اسی کردار کے لیے تو خواہش مند ہیں کہ پاکستان کی قیادت آگے بڑھے اور کردار ادا کرے۔ الحمدللہ کہ پاکستان کے کردار کو آج پوری دنیا سراہ رہی ہے، لیکن میں بڑے ادب سے میڈیا کے دوستوں کے سامنے کہوں گا کہ اب پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کے اندر کے حالات پر بھی غور کرنا چاہیے، ان حالات کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ملک کے معاشی بحران کو ختم کرنے کے لیے بھی انہیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر جو ملک میں ایک سیاسی خلفشار ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب کو اس حوالے سے بنیادی اور اہم رول پلے کرنا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس میدان میں اتریں، ملک کے سیاسی حالات کو بھی بہتر کریں اور معاشی حالات کی بہتری کے لیے بھی کوشش کریں۔
بالکل آخر میں میڈیا کے دوستوں آپ سے بڑے ادب سے عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیے ہر ایک کی کوئی ریڈ لائن ہوتی ہے. ہم سب کی ریڈ لائن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کسی کو کوئی کلام اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ہم نبی کے لیے جیتے بھی ہیں اور نبی کے لیے مریں گے بھی انشاءاللہ العزیز. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں کل نبی کی شفاعت ملے گی انشاءاللہ العزیز. میں نے جلسوں میں کہا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر عبدالغفور صاحب پیر صاحب پاکستان کی مذہبی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ کے ناموس کا دفاع کریں گے تو کل معاشر کے میدان میں شفاعت ملے گی. جناب زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف کو بھی کل میدان معاشر میں میرے نبی کی شفاعت کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے کچھ کردار ادا کرنا ہے. میڈیا کے دوستوں میں آپ سے بڑے ادب سے عرض کروں، سیاسی بیانات اپنی جگہ پر، سیاسی خیالات اپنی جگہ پر. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آ جائے تو پھر ہمارا کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہمارے پاکستان کے نیوز چینل جس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب نے بھی فرمایا، ہمیں دلی دکھ ہوا کہ اس چینل نے ایک پروگرام چلایا. آپ جب خبر چلانے لگتے ہیں، میرے میڈیا کے بڑے محترم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، رپورٹر کی خبر کو کئی جگہ پہ ایک ایک لائن کو چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمارے ادارے کے لیے نقصان کا باعث ہو. تو میں حیران ہوں کہ اگر ایک پروگرام چلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا گیا، اس کے بارے میں غور نہیں کیا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ اس انداز سے پیش کریں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ پیش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں آپ ہوں یا میں ہوں یا ایک پاکستان کا ایک عام باسی ہو، اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. ہمارے اندر اتنی غیرت الحمدللہ زندہ ہے اور رہے گی. میں درخواست کروں گا کہ جیو نے جو انتہائی منفی کردار پروگرام پیش کیا ہے، چینلز کے جو حضرات ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے مالکان کو یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ آپ پروگرام جو مرضی چلائیں، لیکن حضور کی ذات پر، صحابہ کرام اور اہل بیت کے جب بات آ جائے تو آپ کو ایک نہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اس پروگرام کو چلانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے. یقیناً پیمرا نے اس کا ایکشن لیا ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ ایکشن میں وہاں کے ملازمین کو اس بات کے حوالے سے یقین دلواتا ہوں کہ ہم ان کے مفادات پر کبھی زد نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن مالکان کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے سوچیں کہ دین کے خلاف، پاکستان کے خلاف، میرے نبی کی ذات کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، صحابہ کے خلاف اگر ایک چھوٹا سا جملہ بھی چلے گا تو پاکستان کی عوام کا رد عمل کا آپ سامنا نہیں کر سکیں گے. آپ کو اس میں صرف معذرت نہیں، ابھی مزید آگے بڑھنا چاہیے. پیمرا نے بہت اچھا رول پلے کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ رول کم ہے. آئندہ اس سے اصلاح ممکن نہیں ہوگی. میں اپنا ایمانی فریضہ یہاں پہ ادا کر رہا ہوں. یہ میرا ایمان مجھ سے کہہ رہا ہے. میرے میڈیا کے دوستوں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں آئندہ کسی پروگرام کے حوالے سے بھی، آپ بھی جب جاتے ہیں سوالات کرتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے، آپ کی ازواج کی بات آئے، آپ کی بیٹیوں کی بات آئے، آپ کے اہل و عیال کی بات آئے، صحابہ کرام کی بات آئے، تو ہمیں سوال میں بہت محتاط رہنا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں ایک اچھا رول پلے کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اس موقع پر یہ پروگرام رکھا اور آج کے اس پروگرام کے فورم سے ہم یہ اعلان واضح طور پہ کر رہے ہیں کہ ہم دین کے خلاف بھی کسی سازش کو نہیں کامیاب ہونے دیں گے، پاکستان کے خلاف بھی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان کی عوام کو لڑانے کی کسی سازش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم انشاءاللہ متفق ہیں، متحد ہیں، دشمن کا ہر محاذ میں مقابلہ کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، اطاعت، تینوں چیزیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر 2 منٹ ٹھہر دو ذرا. وہ شکر بھی گزار ہوں. پیر صاحب کو بخار ہے، وہ تکلیف میں ہے، اس لیے وہ آپ سے اجازت لے رہے ہیں. سب سے پیر صاحب کا بہت شکریہ، مولانا امجد خان صاحب کا بھی. اب میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے
جناب انتہائی محترم ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، ان سے گزارش کروں گا. ان کے بعد ہمارے دو ساتھی ہیں سید محمود غزنوی صاحب اور پروفیسر عثمان جہید صاحب. میرا خیال ہے ان کی دعا سے کام چلا لیں گے. ابھی آپ سے مخاطب ہوں گے مزمل ہاشمی صاحب. صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے صاحب، آپ کو بھی میں بھی اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بڑوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت مختصر صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ملک کے اندر امن ہوگا، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا تو سب کچھ چلے گا. اگر ملک میں انتشار آ جائے، لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، تو پھر کسی طور پر بھی ہم میں سے کوئی بھی نہ اپنے گھروں میں، نہ اپنے اداروں میں، نہ اپنی مساجد میں کہیں پر بھی ہمیں چین اور سکون نہیں مل سکتا. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو اپنے الفاظ کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے عمل کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے طریقہ کار کو بھی دیکھنا چاہیے، اور سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل، کوئی ایکٹ ہم نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں اور ان کی تکلیف یا ان کے دکھ اور درد میں اضافہ ہو جائے. جو پاکستان کے اندر پچھلے چند دنوں میں ہمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ تکلیف دہ ہے. آلریڈی ہمارا خون گر رہا ہے. ہمارے بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں، کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اب اگر اس میں مذہبی جو ہمارے ہاں ایک اتحاد بن چکا تھا، کوئی تقسیم فرقوں کی واضح طور پر اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی، اگر اس ماحول کے اندر ہم ایسی کیفیت پیدا کر دیں کہ جس سے مذہبی طور پر لوگوں کی دل آزاری ہو، وہ کسی میڈیا چینل کی طرف سے ہو، وہ کسی فرد کی طرف سے ہو، تو اس سے انتشار اور افتراق پھیلے گا، بڑھے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو لا کے کھڑا کیا ہے، تو اس سارے عمل کے اندر ہم سب کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اب اس سے آگے چلنا اور ملک کو اس سے آگے لے کے جانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لہذا سب کو اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور جن سے غلطی ہو گئی ہے انہیں اتحاد اور اتفاق کے لیے کھلے لفظوں میں اپنی غلطی کی معافی بھی طلب کرنی چاہیے، اور اس بات کو یقینی بھی بنانا چاہیے، قوم سے اس بات کا وعدہ بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر یہ چیزیں بڑھیں گی تو پھر نقصان بڑھے گا، اور اگر پاکستان کے اندر ایسی فرقہ وارانہ فضا مضبوط ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر لسانیت کے بڑھتے ہوئے جھگڑے میں، صوبائیت کے بڑھتے ہوئے جھگڑے میں، حقوق کی بڑھتی ہوئی جنگ کے اندر یہ ایک ایسا نیا اضافہ ہوگا جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. میں ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کا اس حساس موضوع پر، اس آج کے اس پریس ٹاک کے انعقاد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے، اور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تمام قیادت کو اس پر مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے آگے بڑھ کے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حالات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. نوجوان ہونے کے باوجود بڑی ماحول پایا جا رہا ہے. اس ضمن میں پیر صاحب نے فرمایا، مولانا نے بھی، کہ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی ہے. میری عادت ہے، چونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہمیں ذمہ دارانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی صحافی، کوئی اینکر کسی عالم دین سے، اس عالم دین کا تعلق کسی فرقے کے ساتھ، کسی فکر کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ ہو، میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس کا جواب بڑا ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. اس کو اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے، وہ خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو ان سے اگلوایا جا رہا ہے یا کلوایا جا رہا ہے. ہم صحافی کی، اینکر کی نیت پہ شک بالکل نہیں کرتے. میں تو صرف اور صرف بیان کرنے والوں کو کہتا ہوں، آپ کو کسی نے حق نہیں دیا آپ مقدس شخصیات کی بے توقیری کریں. وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں،
وہ بنات مکرمات رضوان اللہ علیہن اجمعین ہوں، یا ان کے بعد ائمہ حدیث ہیں، ائمہ فقہ ہوں، کوئی بھی کسی کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو اور انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب پروفیسر عثمان ظہیر صاحب سے کہ وہ دعا کے ساتھ اختتام فرمائیں۔ جناب پروفیسر عثمان ظہیر صاحب۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب العالمین جس اتحاد امت کی بات اس فارم میں کی گئی ہے، اللہ یہ جو خواب ہے اللہ ہماری زندگیوں میں اس کی تعبیر میں نظر آئے۔ اے اللہ ملک پاکستان کو داخلی خارجی ہر طرح کے انتشار سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ تمام مسالک کو ایک پرچم تلے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما، اور وہ اتحاد امت ہی کا پرچم ہے۔ اللہ اتحاد امت کی ہر آواز میں برکت عطا فرما۔ اللہ اتحاد امت کے خلاف ہر فتنہ ہر آواز کو اللہ تو خود ہی دبا دے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی سازشوں سے حسد سے اللہ محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ملک پاکستان کو تا قیامت آباد رکھنا۔ اے اللہ مسلم امہ کو تا قیامت اللہ آپس میں مل جل کے محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آمین۔